اس ویڈیو میں جس ٹاپک پر بات کر رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹاپک پر بات ہونی چاہیے. وہ ٹاپک ہے حلالہ. حلالہ کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں آپ کو حلالہ کے بارے میں کچھ بتاؤں اس سے پہلے جو آج کل حلالہ کو سمجھا جاتا ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو ایک پتی اپنی پتنی کو طلاق دے دیتا ہے اور طلاق دینے کے بعد اگر اس کو لگتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور وہ پھر سے اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس مہیلا کو حلالہ کے لیے مجبور کیا جاتا ہے. کسی سے سیٹنگ کی جاتی ہے کہ آپ میری بیوی کے ساتھ حلالہ کیجئے یا اس مہیلا کے ساتھ حلالہ کیجئے، اتنے پیسے لے لیجئے. یہ بات میں بغیر ثبوت نہیں کہہ رہا ہوں، نہ میرا مقصد اس معاملے میں کوئی بدنامی کرنا ہے، لیکن میں اس مدعے پر اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ مدعا بہت ہی گمبھیر مدعا ہے. اور ابھی حال ہی میں اتر پردیش کی ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ کس طریقے سے ایک مہیلا کو طلاق دیا گیا، اس کے بعد اس کے ساتھ حلالہ کرایا گیا اور پھر وہ قانون کی شرن میں پہنچی. ظاہر سی بات ہے کہ قانون اپنا کام کرے گا، پیڑت مہیلا کو انصاف ملے گا. حلالہ کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اگر آپ یوٹیوب پر حلالہ لکھ کر کے سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے کئی ایسے میٹر سامنے آ جائیں گے، کئی ایسی شارٹ فلمیں آ جائیں گی جو حلالہ کے اوپر بنی ہیں. میں ایک فلم دیکھ رہا تھا جس میں یہ دکھایا گیا کہ ایک مہیلا کا کسی سے شادی ہوتی ہے اور شادی ہونے کے بعد اس میں من مٹاؤ ہوتا ہے، پتی اس کو طلاق دے دیتا ہے. طلاق دینے کے بعد وہ بہت روتی تڑپتی ہے. تب گھر کی مہیلائیں اور گھر کے مرد یہ کہتے ہیں کہ اب تو صرف ایک ہی راستہ ہے، تم اپنے پتی کے لیے نکاح سے بالکل باہر ہو چکی ہو، اگر تم کو اپنے پتی کے پاس دوبارہ جانا ہے تو تم کو حلالہ کرنا پڑے گا. وہ مہیلا روتی تڑپتی ہے. اس طریقے کی کہانی کا تانا بانا ان شارٹ فلموں میں بنا گیا ہے. کچھ وقت پہلے ایک اور فلم میں نے دیکھی تھی جس میں یہ دکھایا گیا تھا کہ ایک مہیلا کو پتی نے طلاق دے دیا اور طلاق دینے کے بعد جب اس کا حلالہ کسی مرد سے کرایا گیا اس سے 25,000 یا کتنے ہزار کی رقم طے کی گئی اور یہ کہا گیا کہ صبح تم اس کو طلاق دے دو گے. اس کے ساتھ نکاح کرایا گیا، حلالہ کرا گیا اور صبح اس مرد نے طلاق دینے سے انکار کر دیا. اس نے کہا میں اس کو طلاق نہیں دوں گا. جس سے اس کی پہلی شادی تھی، یعنی جس نے اس کو طلاق دیا تھا اور حلالہ کرنے کے لیے دوسرے مرد سے شادی کرائی تھی، وہ اس مرد کے چکر کاٹتا ہے اور کہتا ہے کہ آخر تم میری بیوی کو کب آزاد کرو گے، کب اس کو طلاق دو گے، کب میں اس سے دوبارہ نکاح کروں گا. اس طریقے کا تانا بانا اس طریقے کی شارٹ فلموں میں اور فلموں میں بنا جاتا ہے. دراصل یہ ایک جہالت ہے. اگر ہم حلالہ کی بات کریں تو بہت ساری ایسی فلمیں بن چکی ہیں، جیسے ایک مشہور فلم بی آر چوپڑا نے بنائی تھی. بی آر چوپڑا نے نکاح نام سے ایک فلم بنائی تھی. نکاح میں سلما آغا، دیپک پراشر اور راج ببر مکھ کردار میں تھے. اس فلم میں سلما آغا کو غصے میں نشے میں وسیم طلاق دے دیتا ہے، یعنی دیپک پراشر جنہوں نے وسیم کا رول پلے کیا تھا. اور پھر بعد میں وسیم کی محبت سلما آغا کے پرتی دوبارہ سے جاگتی ہے. وہ جا کر کے ایک قاضی سے ملتے ہیں اور وہاں پر ان سے کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی نیلوفر، جس کا نام تھا، سلما آغا نے نیلوفر کا کردار نبھایا تھا، کہ میں نیلوفر سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو وہ عالم، وہ قاضی اس سے کہتے ہیں کہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ حلالہ، تمہاری بیوی کسی سے نکاح کرے اور پھر اپنی مرضی سے وہ شوہر اس کو طلاق دے دے، پھر دوبارہ تمہارے نکاح میں وہ آ سکتی ہے، تم دوبارہ اس سے نکاح کر سکتے ہو. جہاں تک مذہب کی بات ہے تو میں اس معاملے میں کافی دن سے پڑھ رہا تھا. کئی ودوانوں سے میری بات بھی ہوئی. انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ جو حلالہ ہوتا ہے جس طریقے سے دکھایا جاتا ہے یہ سراسر گناہ ہے، سراسر غلط ہے، بلکہ یہ ایک ایسا گھنونا کام ہے کہ جس کی خدا کے یہاں، پروردگار کے یہاں معافی بھی نہیں ہے. کیونکہ آپ کسی کو طلاق دیتے ہیں اور طلاق دینے کے بعد ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ دیکھیے آپ کو یہ نکاح اس سے کرنا ہے اور نکاح کرنے کے بعد 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن بعد آپ کو طلاق دینا ہے. طلاق دینے کے بعد میں اس سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہوں. آپ کو یہ بھی بتا دوں اور بہت ہی یہ بات حیرت والی لگے گی کہ کچھ وقت پہلے دیش کے ایک مشہور ٹی وی چینل نے حلالہ کو لے کر
ایک اسٹنگ آپریشن کیا تھا اور اس میں ایسے ایسے چہرے بے نقاب ہوئے تھے کہ اگر آپ اس اسٹنگ آپریشن جو آج تک نے کیا تھا وہاں پر جا کر اس اسٹنگ آپریشن کو دیکھیں گے تو آپ افسوس کے علاوہ کچھ اور نہیں کریں گے۔ کئی ایسے لوگ سامنے آئے تھے جنہوں نے یہ کہا تھا میں 25,000 لیتا ہوں، میں 50,000 لیتا ہوں، کسی نے کہا میں نے 25 حلالہ کیے ہیں، کسی نے کہا کہ میں نے 20 حلالہ کیے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ حلالہ کے نام پر یہ ایک دھندا چلایا جا رہا تھا، ایک کاروبار چلایا جا رہا تھا۔ میرے الفاظ آپ کو غلط لگ سکتے ہیں، لیکن اگر میری بات آپ کو غلط لگتی ہے کہ میں اس ویڈیو میں غلط جانکاری دے رہا ہوں تو آپ قرآن میں، حدیث میں یا کسی بڑے مفتی سے یا عالم سے اس بارے میں معلوم کر سکتے ہیں کہ جو طلاق کے بعد جو حلالہ کا جو معاملہ بتایا جاتا ہے اور لوگ کرتے بھی ہیں اگیانتا میں، جہالت میں، یہ سراسر گھنونا پن ہے، یہ سراسر گناہ ہے۔ کیونکہ کسی مہیلا کو طلاق دیا جاتا ہے اور پھر زبردستی اس کو راضی کر کے کسی سے نکاح کیا جاتا ہے اور پھر پیسوں کا لین دین بھی ہوتا ہے۔ کئی جگہ تو جیسا کہ اسٹنگ آپریشن میں دکھایا گیا تھا کہ آپ میری بیوی کو طلاق دیں گے اتنے پیسے میں۔ میں ابھی ایک شارٹ فلم دیکھ رہا تھا، شارٹ فلم میں کسی کو عالم کو بلایا گیا، بہرحال یہ ایک فلم تھی، کیونکہ حلالہ کو لے کر اتنی زیادہ غلط فہمی مسلمانوں کے بارے میں پھیلا دی گئی کہ ان کو بھی نہیں پتا رہا، جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کی پہنچ بڑے عالموں تک نہیں ہے، جو کہ اسلام کی صحیح جانکاری نہیں رکھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید حلالہ بھی جو بتایا گیا ہے وہ بھی اسلام کا ایک حصہ ہے، کہ بیوی کو اگر طلاق دے دیا اور محبت جاگ گئی تو جا کر کے کسی سے اس کا نکاح کرایا جائے، وہ طلاق دے گا اور پھر وہ طلاق میں جو عدت کا وقت ہوتا ہے وہ گزارے گی اور اس کے بعد وہ دوبارہ سے اپنے پہلے پتی جس نے اس کو طلاق دیا تھا اس سے نکاح کر سکتی ہے۔ اس طریقے کی باتیں آپ کے سامنے رکھ دی جاتی ہیں اور پھر ٹی وی والے یا کچھ ایسے لوگ جو کہ مسلم مدعے کو اچھالنا جانتے ہیں وہ اس پر خوب ویڈیو بناتے ہیں، خوب شارٹ فلمیں بناتے ہیں۔ بہرحال اب حلالہ کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا ایسا کیا جا سکتا ہے کہ ایک عورت کو اس کا شوہر، اس کا پتی طلاق دے؟ حالانکہ ٹرپل طلاق پر اب قانون بن چکا ہے اور حکومت کے مطابق، بھاجپا کے ورشٹھ نیتاؤں کے مطابق، اقتدار میں بیٹھے لوگوں کے مطابق اب ٹرپل طلاق کے معاملے بند ہو چکے ہیں، بلکہ نہ کے برابر آ رہے ہیں، کیونکہ ایک بار میں 3 طلاق کو قانونی طور پر سزا کا حقدار بنایا گیا ہے۔ اگر کوئی ایک بار میں 3 طلاق دے گا اور ثابت ہو گیا تو پھر وہ کئی سال جیل کو جائے گا۔ ایسا قانون گورنمنٹ نے بنایا ہے جس کا سواگت بہت ساری عورتوں نے بھی کیا تھا اور کئی عورتیں اس مدعے کو لے کر نچلی عدالتوں سے لے کر سپریم کورٹ تک گئی تھیں، جس کے بعد سینٹر گورنمنٹ نے، بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار نے لوک سبھا میں ایک بل لا کر کے ٹرپل طلاق کو قانونی طور پر ایک سزا بنا دیا۔ اس کو یہ ایک قانون بنایا گیا کہ کوئی ٹرپل طلاق دے گا تو اس کو سزا ملے گی۔ بہرحال اب جو طلاق کے میں مدعے پڑھ رہا تھا اور جو میں ویڈیو دیکھ رہا تھا اس پر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ اس مدعے پر میں ایک ویڈیو بناؤں۔ تو میں نے ریسرچ کیا، ریسرچ کرنے کے بعد جیسا میں نے بتایا کافی عالموں سے بھی میں نے بات کی۔ اس کے بعد یہ بات سامنے آئی جو حقیقت ہے کہ اگر کوئی مرد، غور سے سننے کی بات ہے، آپ کسی عالم سے پتہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کو طلاق دیتا ہے، یعنی کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور طلاق دینے کے بعد اس کا نکاح کسی اور سے ہو جاتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب طلاق ہو جائے گا تو دونوں الگ الگ ہو جائیں گے۔ جیسا کہ ٹرپل طلاق پر قانون بنا ہے تو آپ ایک ایک کر کے 3 بار طلاق دے سکتے ہیں، جس سے مہیلا پر کسی بھی طریقے کا اتپیڑن نہیں ہوگا، مہیلا بھی راضی ہوگی طلاق کے لیے اور پروش بھی راضی ہوگا۔ اور جو قانوناً اختیارات دیے گئے ہیں
وہ پوری طریقے سے فالو ہوں گے، جو قانون کے نیم ہیں وہ پوری طریقے سے فالو ہوں گے۔ ویسے یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ مذہب اسلام میں سب سے ناپسندیدہ چیز اگر پروردگار کو کچھ ہے، خدا کو کچھ ہے، تو وہ طلاق ہے، کیونکہ پروردگار کبھی نہیں چاہتا کہ دو دل ٹوٹیں، دو دل الگ ہوں۔ لیکن بہرحال یہاں پر مدعا حلالہ کا ہے اور حلالہ پر ہی بات ہو رہی ہے۔ تو جو صحیح طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ جو گھنونا طریقہ بنا دیا گیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ رقم طے کر دی جاتی ہے، بتا دیا جاتا ہے کہ کب طلاق دو گے آپ، اور اس کے بعد پھر وہ طلاق دیتا ہے، پیسے بھی لیتا ہے، رات بھی گزاری جاتی ہے، اور پھر بعد میں اسی سے نکاح کر دیا جاتا ہے جس نے اسے پہلے طلاق دیا تھا۔ لیکن اصلی طریقہ حلالہ کا کیا ہے، کس کو کہتے ہیں؟ کسی طریقے کا ایگریمنٹ نہیں ہوتا۔ کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، طلاق دینے کے بعد وہ کسی اور مرد سے شادی کرتی ہے، تو وہاں پر کوئی بھی ایسی کنڈیشن، کوئی بھی ایسا ایگریمنٹ نہیں ہوتا کہ یہ اتنے دن اس کے ساتھ رہے گی، اتنے پیسے اس کو دیے جائیں گے، اور اس کے بعد یہ مرد اس کو طلاق دے گا اور بعد میں یہ اپنے پورو کے شوہر جو کہ اس کا پہلے شوہر تھا اس سے پھر سے نکاح کرے گی۔ تو ایسا کوئی سمجھوتا، کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوتا ہے۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، طلاق دینے کے بعد وہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کرتی ہے۔ نکاح کرنے کے بعد 1 سال گزر جائے، 2 سال گزر جائے، 10 سال گزر جائے، 20 سال، 50 سال گزر جائیں، اور اس دوران اگر آکسمک روپ سے اپنے آپ ہی قدرتی طور پر اس انسان کی موت ہو جاتی ہے، تو وہ جو عورت ہے وہ اپنے پورو پتی کے پاس دوبارہ سے آ سکتی ہے، اس سے نکاح کر سکتی ہے اگر وہ بھی راضی ہو۔ لیکن اس میں کسی طریقے کا سمجھوتا، کسی طریقے کی کنڈیشن، کسی طریقے کا ایگریمنٹ، کسی طریقے کی رقم کی سیٹنگ بالکل نہیں ہے۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حلالہ کیا ہے۔ اب اس پر بہت ساری شارٹ فلمیں بنا دی گئی ہیں۔ جو اگیانی لوگ ہیں وہ ٹی وی چینلوں کی ڈیبیٹ میں چلے جاتے ہیں، اور جب ان سے اس پر سوال ہوتا ہے تو وہ اپنی بغلیں جھانکتے نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اگیانتا ہوتی ہے، ان کو اتنا علم نہیں ہوتا ہے کہ وہ بتا سکیں کہ حلالہ جو پرچلت طور پر سامنے آتا ہے کہ نکاح کیا اور نکاح کرنے کے بعد اس سے سیٹنگ کی کہ تم صبح اس کو طلاق دے دو گے اور یہ اتنے پیسے لیجئے، جیسا کہ ایک مشہور ٹی وی چینل کے اسٹنگ آپریشن میں سامنے آیا تھا کہ کیسے کیسے چہرے سامنے آئے تھے جو کہہ رہے تھے میں 25,000 لیتا ہوں، میں 50,000 لیتا ہوں۔ میں وہ ویڈیو بھی آپ کو دکھاتا، لیکن کاپی رائٹ کے ایشو کی وجہ سے وہ ویڈیو میں آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا ہوں، مگر آپ جا کر کے یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں۔ دیش کے بہت بڑے مشہور چینل نے یہ اسٹنگ آپریشن کیا تھا اور کچھ سال پہلے کیا تھا۔ تو جو حلالہ کا جو صحیح معنی ہے، یعنی اگر اچانک ہی موت ہو جاتی ہے اور وہ عورت کیونکہ وہ بے سہارا ہو جاتی ہے، بیوہ ہو جاتی ہے، ودوا ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے پورو کے شوہر کے پاس لوٹنا چاہے اور شوہر بھی اگر رضامندی رکھتا ہو کہ میں اس سے پھر سے نکاح کروں تو وہ اس سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔ یہ اسلام کا صحیح طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ جو آج کل یہ کچھ چلایا جا رہا ہے کہ اس نے طلاق دیا، اس سے حلالہ کرایا گیا، ایک رات اس کے ساتھ رہی، صبح اس نے طلاق دے دیا، تو یہ صرف پاکھنڈ ہے، یہ صرف گناہ ہے۔ آپ بڑے بڑے مفتیوں، آپ بڑے بڑے عالموں کے ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ فتویٰ بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ حلالہ کے بارے میں صحیح فتویٰ کیا ہے۔ تو جو جانکاری میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ریسرچ کرنے کے بعد، کافی دن سے میں ریسرچ کر رہا تھا، اس کے بعد میں نے یہ جانکاری آپ کے سامنے رکھی۔ اگر اس میں کچھ خامی رہ گئی ہو، کوئی غلطی رہ گئی ہو، تو آپ میرے کمنٹ باکس میں جا کر بتا سکتے ہیں۔ میرا مقصد آپ کو سچائی سے روبرو کرانا تھا، جو کہ میں نے آپ کو کرایا۔ تو ہمارے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ جے ہند۔